اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سورہ التکویر کی تفسیر کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس میں 29 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے اور یہ مکیہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں اور جب تھل کی اونٹنیاں چھوٹی پھریں اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں اور جب سمندر سلگائے جائیں اور جب جانوں کے جوڑ بنائے جائیں اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے اور جب جنت پاس لائی جائے، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی گئی۔ اس سورت کی ابتدا 14 آیات میں 12 چیزوں سے کی گئی ہے۔ جب سورج پیٹ دیا جائے گا یعنی جب سورج کے نور کو زائل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، جب ستارے جھڑ کر بارش کی طرح آسمان سے زمین پر گر پڑیں گے اور کوئی ستارہ اپنی جگہ پر باقی نہ رہے گا۔ نمبر 3، جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور غبار کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ نمبر 4، جب اونٹنیاں جن کے دودھ نکالنے کا وقت قریب آ گیا ہوگا وہ آزاد پھریں گی، کیونکہ ان کا نہ کوئی چروانے والا ہوگا اور نہ ان کا کوئی نگراں ہوگا۔ اس دن کی دہشت اور ہولناکی کا یہ عالم ہوگا اور لوگ اپنے حال میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ ان اونٹنیوں کی پرواہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ نمبر 5، جب قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد وحشی جانور جمع کیے جائیں گے تاکہ وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں، پھر خاک کر دیے جائیں گے۔ نمبر 6، جب سمندر سلگائے جائیں گے پھر وہ خاک میں مل جائیں گے۔ نمبر 7، اور جب جانوں کے جوڑ بنیں گے، یعنی یہاں مفسرین نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دیے جائیں گے اور برے لوگوں کے ساتھ کر دیے جائیں گے۔ ایمانداروں کی جانیں حوروں کے ساتھ اور کافروں کی جانیں شیاطین کے ساتھ ملا دی جائیں گی اور تمام روحیں اپنے جسموں کے ساتھ ملا دی جائیں گی۔ نمبر 8، جب اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جو زندہ دفنائی گئی کیونکہ اس کی کوئی خطا نہ تھی، اسے قتل کیا گیا۔ اہل عرب کا دستور تھا، زمانہ جاہلیت کے دور میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ نمبر 9، جب نامہ اعمال حساب کے لیے کھولے جائیں گے۔ نمبر 10، جب آسمانوں کو اپنی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا جیسے ذبح کی ہوئی بکری کے جسم سے کھال کھینچ لی جاتی ہے۔ نمبر 11، جب جہنم کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے بھڑکایا جائے گا۔ نمبر 12، اور جب جنت کو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے سامنے لایا جائے گا تو اس وقت تمام جان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سی نیکی یا بدی اپنے ساتھ لے کر حاضر ہوئی ہے۔ یہ کل ملا کر 12 باتیں ہیں جو بڑی اہم ہیں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے دور جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہر بیٹی کی طرف سے غلام کو آزاد کرو۔ اس شخص نے عرض کی کہ میرے پاس تو غلام نہیں ہے، ہاں البتہ اونٹوں کا مالک ہوں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہر بیٹی کے بدلے میں ایک اونٹ ہدیہ کر دو۔ اس آیت میں بیٹی کے فضائل بیان ہوئے ہیں اور معاشرے میں برسوں سے جاری اس دردناک عمل کا خاتمہ کر دیا جو برسوں میں اہل عرب میں موجود تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام عورتوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ انہیں ہر طرح کے ظلم سے بچاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی بہن بیٹیوں کی قدر کریں، انہیں وہ مقام دیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، اور کفار کے لیے دوزخ کو سلگایا جائے گا اور انہیں اس میں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تمام لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ میری دعا ہے کہ ہر مسلمان قرآن پڑھے اور اس میں موجود آیات کا مطالعہ کر کے اپنی عاقبت کو سنوارے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور باقی تفسیر اگلی ویڈیو کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں اور مجھے اپنے کمنٹ کر کے بتائیں کہ میری ویڈیو پسند آ رہی ہے یا نہیں، تاکہ میں اور محنت کروں اور ویڈیو بناؤں۔ اللہ نگہبان۔